نئے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک کون ہیں؟ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان کے والد بھی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اس سے پہلے بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں۔ وہ اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر NDO اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فورٹ لیون ورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد غلام محمد بھی لیفٹیننٹ جنرل تعینات رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کے والد کور کمانڈر راولپنڈی تعینات رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ عاصم ملک جنرل ندیم انجم کی ریٹائرمنٹ کے بعد ISI کے نئے سربراہ بنے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اس سے پہلے بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں۔ وہ اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر NDO اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فورٹ لیون ورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد غلام محمد بھی لیفٹیننٹ جنرل تعینات رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کے والد کور کمانڈر راولپنڈی تعینات رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ عاصم ملک جنرل ندیم انجم کی ریٹائرمنٹ کے بعد ISI کے نئے سربراہ بنے ہیں۔ انٹر سروسز انٹیلیجنس یا مختصراً ISI پاکستان کا سب سے بڑا مایہ ناز خفیہ ادارہ ہے جو ملکی مفادات کی حفاظت اور دشمن ایجنٹوں کی تخریبی کارروائیوں کا قبل از وقت پتہ چلا کر انہیں ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے انٹیلیجنس بیورو اور پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، لیکن بعد میں حالات کے پیش نظر ISI کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1947 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد دو ہی انٹیلیجنس ایجنسیوں انٹیلیجنس بیورو اور ملٹری انٹیلیجنس کا قیام عمل میں آیا۔ 1948 میں ایک آسٹریلوی نژاد برطانوی فوجی افسر میجر جنرل رابرٹ کوتھم نے ISI کا ادارہ قائم کیا۔ اس وقت ISI میں تینوں مسلح افواج سے افسران شامل کیے گئے تھے۔ 14 جولائی 1948 میں لیفٹیننٹ کرنل شاہد حمید کو ملٹری انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا تھا۔ پھر انہیں ISI کی تنظیم کرنے کو کہا گیا جو انہوں نے میجر جنرل رابرٹ کوتھم کی مدد سے کیا۔ اس تنظیم میں تینوں مسلح افواج سے افسران لیے گئے اور پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سیولین بھی بھرتی کیے گئے۔ میجر جنرل کوتھم 1950 سے 1959 تک ISI کے ڈائریکٹر جنرل رہے۔ ISI کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں واقع ہے۔ اس ادارے کا سربراہ حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے۔ اس کے ماتحت مزید 3 ڈپٹی ڈائریکٹر جنرلز کام کرتے ہیں۔ ISI کے موجودہ سربراہ ندیم احمد انجم ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را ISI کی دیرینہ مخالف ہے، لیکن فتح اکثر ISI کی ہی ہوئی ہے۔ ISI نے بھارتی فوجی حملوں اور خفیہ فوجی مشقوں کی فائلز اندرا گاندھی کے میز پر پہنچنے سے پہلے ہی اڑا دی تھی۔ یوں بھارتیوں کے حملے سے پہلے ہی پاکستانی فوج ہوشیار ہو گئی اور مورچہ بندی کر لی گئی، جس پر بھارتی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ اس سے قبل سید شاہد حمید، رابرٹ کوتھم، ریاض حسین، محمد اکبر خان، غلام جیلانی خان، محمد ریاض خان، اختر عبد الرحمن، حمید گل، شمس الرحمن، اسد درانی، جاوید ناصر، جاوید اشرف، قاضی نسیم رانا، ضیاء الدین بٹ، محمود احمد، احسان الحق، اشفاق پرویز کیانی، ندیم تاج، احمد شجاع پاشا، ظہیر الاسلام، رضوان اختر، نوید مختار، عاصم منیب، فیض حمید، ندیم احمد انجم ISI کے سربراہان رہے ہیں۔